یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان والے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ غیر سے محبت کرتے ہیں، لیکن غیر لوگ جو غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کے اندر قدم رکھا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے زلیخا کا، کہ زلیخا جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو جس وقت اس نے خواب میں دیکھا اسی وقت سے وہ فریفتہ ہو گئی، چنانچہ چھوٹی سی کم سن عمر سے لے کر کے 90 سال کی عمر تک یوسف علیہ السلام کی چاہت میں لگی رہی۔ چنانچہ جس وقت عزیز مصر ان کو لے کر کے زلیخا کے پاس آتے ہیں تو زلیخا بڑی دل ہی دل کے اندر خوش ہوتی ہے۔ جو زلیخا نے محلات بنوائے، جو عالیشان محل بنوائے، ان عالیشان محل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جاتی ہے، اور جا کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دیتی ہے، جس کو قرآن نے ایک جملے میں فرمایا، کہتی ہے ہی تلک، لیکن اگلا جملہ سننے کے لائق ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اور یوسف علیہ السلام کا جواب یہ، قال معاذ اللہ، کہا کہ اللہ کی پناہ، یہاں اس مقام پر پہنچ کر میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تنہائی ہو، چاہے آپ گھر کے اندر ہوں، چاہے آپ گھر سے باہر ہوں، چاہے میدان میں ہوں، کسی بھی جگہ ہو، اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جس کام کے اندر تم ملوث ہونے جا رہی ہو، یہ تم ملوث ہونے جا رہے ہو، میرے بھائیوں یہ اتنا گھنونا کام ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ چنانچہ جب زلیخا کو جواب دیا یوسف علیہ السلام نے، تو زلیخا نے پکڑنے کے لیے حضرت یوسف کو پیچھے بھاگی۔ یوسف علیہ السلام آگے آگے دوڑ رہے ہیں، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، پیچھے زلیخا ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے ہاتھ نہیں آئے تو پیچھے سے دامن پکڑ لیا، وہ دامن بھی پھٹ گیا، دروازہ کھلا تو دروازے پر دیکھتی کیا ہے کہ عزیز مصر کھڑے ہیں۔ چنانچہ عورت ہوتی ہے جو ہے فتنے کی پڑیا، بس اپنے شوہر کو دیکھا اور دیکھتے ہی ایسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا اور کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو آپ کے اہل و عیال پر، جو آپ کے گھرانے پر، جو آپ کی بیوی پر گندی نظر ڈالے اور اس کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ چنانچہ قرآن نے یہاں اور بھی تبصرہ کیا ہے، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں تو آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں زلیخا کے ہتھ کنڈے نے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے تک پہنچایا۔ جیل خانے میں گئے، اللہ کے حکم سے بحکم الہی ایک مدت تک رہنے کے بعد جیل سے نکل آئے اور مصر کے گورنر بن گئے۔ جب مصر کے گورنر بنے، مصر کے حاکم بن گئے، مصر کا خزانہ زلیخا کے ہاتھ سے نکل گیا، وہاں کی حاکمیت زلیخا سے چھن گئی، تو وہ اپنے محلوں کو چھوڑ کر کے یوسف علیہ السلام کے رستے پر جا پڑی اور یوسف یوسف چلاتی رہی، لیکن نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایک مدت تک یوسف یوسف چلاتی رہی۔ اس کے بعد میں جو محبت کے واقعے میں اور قصے میں جو نمبر آتا ہے وہ ادہم کا آتا ہے۔ ادہم کو نمبر سنیے۔ ادہم نے جب شاہ بلخ کی بختر نیک اختر کو دیکھا، شاہ بلخ کی لڑکی کو دیکھا، اس کے حسن و جمال کو دیکھا، دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا، کچھ نہیں دیکھا، اپنی فقیری کو نہ دیکھا، بادشاہ کی بادشاہت کو نہ دیکھا، ترنت جا کر بادشاہی میں جا کر کے عرض کر دیا کہ اپنی بیٹی کا عقد نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ چنانچہ وزیر نے اس کو ٹالنے کے لیے بادشاہی خزانے میں پہنچا اور ایک نایاب اور قیمتی موتی نکال کر کے لے کر کے آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو بادشاہی خزانے میں ایسے نایاب اور قیمتی موتی ہیں، اگر تم اس جیسے موتی ہمیں لا کر کے دے دو تو ہم تمہارا نکاح شاہ بلخ کی دختر نیک اختر سے کر دیں گے۔
चुनांचे इतना सुनते ही इब्राहिम बिन अदहम निकले, वो फकीराना टाट का लिबास पहना, अपनी कश्ती ली और समुंदर के ऊपर जा पड़े और कमर कसली समुंदर खाली करने के लिए, और समंदर खाली करते रहे, उसमें से पानी निकालते रहे। कितना बड़ा वो समुंदर होगा, कैसे पानी निकलेगा ये नहीं सोचा, बस अपने आप को मुंहलिक कर दिया। इधर पानी निकाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। 40 दिन की बराबर मुद्दत के अंदर अल्लाह को उस पर रहम आया, अल्लाह को उस पर तरस आया। रब करीम ने हुक्म फरमाया, ए समुंदर, सीप के वो मोती की एक थैली, जरा अदहम की नजर करो। जब अदहम के हाथ वो मोती की थैली लगी, उस मोतियों की थैली को लेकर के शाह बलख के दरबार में पहुंचता है। और जब शाह बलख के दरबार में पहुंचा, वो नायाब और कीमती मोती जो बड़े बड़े बादशाहों के खजाने में मौजूद नहीं थे, ऐसे नायाब हीरे और जवाहरात वाले वो मोती लेकर के जब वजीर के पास पहुंचता है, वजीर की आंखें चकचौंध हो गई कि ऐसे नायाब मोती तो हमारे खजाने में भी नहीं है। वो उनकी इस हिकमत अमली को नहीं समझ पाया, चुनांचे वो मोती भी रख लिए और दरबार से धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। अदहम शाह बलख की दुख्तर नेक अख्तर की इश्क में, उसके फिराक में रोता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रोने को भी कबूल कर लिया। और उसके बाद हुआ यूं कि जो लड़की थी बादशाह की, उसको बीमारी लाहिक हो गई, ऐसी सख्ते की बीमारी लाहिक हुई। सबने ये समझ लिया कि अब ये मर चुकी है, कि इसकी मौत हो गई है। चुनांचे बादशाह ने उसको कफन दफना कर उसको एक तरफ हो गए। जब रात को दफना करके वो आते हैं, अदहम ने देखा उसकी कब्र पर जाकर के उसकी कब्र को खोदता है, उसे वहां से निकालता है और उसका इलाज कराया, तो उसका इलाज मुमकिन हो गया, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। ए इब्राहिम बिन अदहम, अगर तू अल्लाह से मोहब्बत इस तरीके से करता तो आज रहती दुनिया तक तेरे लिए मिसाल कायम हो जाती कि तू कितना बड़ा वली अल्लाह होता, जो बिल्कुल मरे बेजान के अंदर जान डलवाने वाला है, जो समुंदर से सीप हासिल करने वाला हो गया, जिसको अल्लाह ने कई बार उसके ऊपर रहम किया। लेकिन ये सारे के सारे हेच और नापेद रहे, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत फानी है, दुनिया की हर शय की मोहब्बत फानी है, उस बाकी की मोहब्बत बाकी है। आइए चलते चलते मैं एक और मुख्तसर सा वाक़िया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुनाता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मोहब्बत के अंदर ऐसे ग़रक़ाब हुए, उन्होंने रब से मोहब्बत करके दिखाई, अल्लाह से मोहब्बत करके दिखाई, अपना नाम खलीलुल्लाह रखवाया। उस मोहब्बत में अपना नाम खलीलुल्लाह रखवाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हुक्म फरमा दिया, ए इब्राहीम तू हमारा खलील है, ए इब्राहीम तू हमारा खलील है, हम तेरे मौला हैं, हम तेरे रब हैं। लेकिन याद रखना, जब मैं तेरे दिल को देखूं, जब मैं तेरे दिल को टटोलूं, जब मैं तेरे दिल को खंगालूं, तो उसमें सिर्फ मैं मौजूद हूं और कोई मौजूद ना हो। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कमर कस ली और कहा, बेशक मेरे मौला उसमें सिर्फ तो मौजूद होगा और कोई मौजूद नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया, हमारे बंदे तो ऐसे होते हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले बंदे तो ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको आग में जला दे या उनके टुकड़े टुकड़े भी कर दे, वो हमारे ऊपर शिकायत नहीं कर सकते, वो हमारे अलावा किसी को पुकार ही नहीं सकते। चुनांचे रिवायत के अंदर आया है, जब इब्राहीम सलाम ने बुत खाने के अंदर पहुंच करके सारे बुतों को तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी की आंख फोड़ी, किसी का कान तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, और उसके बाद वो बड़ा सा हथौड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख करके चले आए। चुनांचे जब वो लोग वापस आए और उन्होंने देखा कि हमारे बुतों की तौहीन करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो है इब्राहीम, नमरूद ने कहा, जरा उसे पकड़ करके हमारे पास लेकर के आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया
اور پوچھا گیا کہ تو نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے, تو نے ہمارے بتوں کا ہاتھ توڑا, تو نے یہ حال کیسے کیا؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں, کہنے لگے اگر آپ کو میرے اوپر اتنا ہی شک ہے, اگر آپ میرے اوپر اتنی ہی بات آنا کس رہے ہیں, ذرا اپنے اس بڑے بت سے تو معلوم کر لو جو اپنے سر پہ, جو اپنے کندھے پہ ہتھوڑا لیے کھڑا ہے, کہ اس نے ہی کیا ہوگا. کہنے لگے ابراہیم تجھے معلوم نہیں کہ یہ بت بولتے نہیں, یہ کچھ کر نہیں سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا, جب یہ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر کیوں ان کی پوجا کرتے ہو, کیوں ان کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو؟ میرے رب کی طرف آؤ, جو رب پالنے والا, جو رب دنیا کو چلانے والا, جو تمام حکمتوں کا بنانے والا, اس کی طرف آؤ. نمرود نے کہا دیکھو ابراہیم تم ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہو, اگر تم نہیں مانو گے ہم ایسی سزا دیں گے, ایسی سزا دیں گے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال قائم ہو جائے گی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر دیا جو تجھے کرنا ہے کر لے, میں اپنے مالک کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا. القصہ مختصر کہ نمرود نے لمبی چوڑی آگ جلائی, بہت لمبی چوڑی آگ دہکتی رہی, مجال کوئی پرندہ اس کے اوپر کے اڑ کر چلا جائے, کوئی پرندہ اگر آ گیا جل بھن کر کے اسی میں گر جاتا تھا. جب آگ خوب جلنے لگی, جب آگ خوب تیز ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور منجمد کے اندر بٹھا کر کے حکم دیا گیا کہ اس کو کھینچ کر کے, جیسے ہم گلیل سے گلہ کھینچ کر کے مارتے ہیں, ایسے حکم دیا گیا اس کو کھینچ کر کے آگ کے اندر ڈال دو. ادھر نمرود کا حکم ہوتا ہے, ادھر آسمان چرچرانے لگا, ادھر فرشتے رونے لگے, فرشتے بھی اللہ سے عرض کرنے لگے اے میرے مولا یہ تیرا خلیل ہے, اگر آج یہ آگ میں جل گیا پھر کون تیری عبادت کرے گا, روئے زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اگر تم کو اتنی ہی بات ہے تو جاؤ اور میرے خلیل سے کہہ دو اگر کوئی مدد درکار ہو تو ان کی مدد کر دینا. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے جبریل علیہ السلام تشریف لائے, سلام عرض کیا کر کے کہنے لگے حضرت میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں, اگر آپ ایک مرتبہ حکم دے اس آگ کے اندر ایک پر ماروں اور ساری آگ یہاں سے تہس نہس ہو جائے, ختم ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. میں اس موقع پر آپ حضرات کو بات بتا دینا چاہتا ہوں, ایسے موقع پہ کوئی اور ایسا آدمی ہوتا تو وہ ضرور کہتا کہ اللہ کی طرف سے آئے اور جلدی کرو میں تو جلنے والا ہوں, میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, لیکن نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیا اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ الفاظ سنہرے لفظوں کے الفاظ لکھنے والے ہیں, سنہرے قلم سے, سنہری روشنائی سے لکھو, سونے کی روشنائی سے لکھو. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں اللہ تو دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ ہٹ جا آگے سے, رب جانے رب خلیل جانے. اس کے بعد جو ہے پانی کا موکل فرشتہ آتا ہے اور آ کر سلام عرض کرنے کے بعد یہی کہتا ہے اتنا پانی برساؤں, اتنی بارش برساؤں کہ اگر آپ ایک مرتبہ حکم دے دیں اس آگ کو ختم کر دوں بالکل پانی کے برسا کر کے. ان سے بھی یہی سوال کیا, کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہٹ جا میرے سامنے سے, اب اور فراق نہیں ہوتا, اب رب جانے یا رب خلیل جانے. چنانچہ فرشتے ہٹ گئے, ادھر سے منجمد کو چھوڑ دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف پھینکے جا رہے ہیں, ادھر اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن جا. چنانچہ آگ ایسی گل و گلزار ہوئی کہ حضرت ابراہیم 40 سال تک اس آگ کے اندر رہے. اس کے بعد جب بھی اسے تذکرہ کیا جاتا حضرت ابراہیم کہتے اس جیسا مزہ میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. میرے بھائیوں, عزیز ساتھیوں,
میں آپ حضرات کو یہی بتلا دینا چاہتا ہوں، اس پیغام میں میں یہی پیغام دیتا ہوں، اگر محبت کرو گے رب سے تو ساری دنیا تمہارے قدموں کے اندر لا کر کے ڈال دے گا، اور اگر تم نے محبت کری کسی دنیا دار سے، دنیا کی کسی چیز سے، کسی لڑکے سے، کسی لڑکی سے، کسی جو ہے مال سے، اولاد سے، محلات سے، یہ تمام چیزیں فانی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور کل قیامت میں اللہ رب العزت کے یہاں جواب دہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔